اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 45، 41 سے 45، یہیں سے 10ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں پروردگار عالم خمس کا حکم بیان فرما رہا ہے۔ سورہ انفال کے آغاز میں ہی یہ بات آ چکی کہ انفال کے وسیع معنی کا ایک مصداق یہ بھی ہے، اور وہ سب کا سب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، مگر پھر پروردگار عالم نے یہاں پر اس کی ایک تقسیم بیان کی کہ 5واں حصہ نکال کر کے جو باقی جو 4 حصے ہیں، اگرچہ یہاں پر وہ معاملہ مسکوت ہے، اس کے بارے میں بیان نہیں ہوا، مگر نتیجہ یہی نکالا گیا کہ باقی 4 حصے جو ہیں وہ ان افراد میں تقسیم کر دی جائیں گے جو مجاہدین تھے، اور ان کے درمیان یہ تقسیم ان کی زحمتوں کی تلافی کے لیے کی جائے گی۔ بے شک ان کا مقصد قربتاً اللہ ہونا چاہیے، مگر اب جو مال ہاتھ آیا ہے تو جہاد کی صورت میں جو مال ہاتھ آیا ہے دشمنوں کا، وہ اس طرح سے تقسیم کر دیا جائے گا کہ ایک حصہ نکال دیا جائے اور 4 حصے جو ہیں وہ ان میں تقسیم کر دیے جائیں۔ تو جو ایک حصہ نکال دیا جائے گا وہ 5واں حصہ ہوگا، اسی کو عربی کے اندر خمس کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بحث اس میں ہے کہ یہ جو غنیمت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ کیا صرف اور صرف جنگ سے مخصوص ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہاں پر جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے وہ جنگ بدر ہے، مگر کیا یہ صرف اور صرف جنگ سے مخصوص ہے یا اس کے علاوہ بھی اس میں وسعت موجود ہے؟ یہ آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں آپ کے سامنے اس کی کچھ وضاحت کروں گا۔ وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء، جو چیز بھی تم بطور غنیمت حاصل کرو،
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، یہ ہے خُمُسَهُ کا ترجمہ۔ وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِی الْقُرْبَى، اور صاحبان قرابت کے لیے۔ یہ تین جو بیان کیے گئے، اللہ، رسول اور صاحبان قرابت، یہ شیعہ نقطۂ نظر سے اللہ، ظاہر ہے کہ اللہ کا جو حصہ ہے وہ رسول ہی کے پاس جائے گا، اور رسول کا حصہ رسول کے بعد ذی القربہ، یہاں پر ذی القربہ سے مراد پھر ائمہ اہل بیت ہیں جو رسول کے نائب ہوتے ہیں، رسول کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اور ان تینوں کو پھر اصطلاحی طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سہم امام، سہم یعنی حصہ، امام کا حصہ جس کے اندر ذی القربہ بھی آ گیا، رسول کا حصہ بھی ہو گیا اور اللہ کا حصہ بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تین اور کیٹیگریز آ رہی ہیں، والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور ابن سبیل کے لیے۔ یہ جو تین کیٹیگریز آئیں کہ یہ جو یتیم ہے، مسکین ہے اور ابن سبیل ہے، تو اگرچہ یہاں پر اطلاق ہے مگر روایات کے اندر، احادیث کے اندر اس سے مراد لیے گئے ہیں وہ یتیم اور وہ مساکین اور وہ ابن سبیل جو خاندان رسالت سے مخصوص ہیں، جن کو سادات کہا جاتا ہے، سید کہا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان تینوں کو ملا کر ایک عنوان دیا گیا سہم سادات، جس کی بنیاد پر پورا خمس جو ہے وہ 5واں حصہ ہونے کی وجہ سے 20% ہوتا ہے، 10% سہم سادات ہو جاتا ہے، 10% سہم امام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس تقسیم کی بنیاد۔ اس سے متعلقہ کچھ احادیث میں بھی آگے بیان کرتا ہوں۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم الفرقان، فرقان والے دن یعنی بدر والے دن، کہ جس دن حق اور باطل واضح ہو گیا۔ یوم التقى الجمعان، جب دونوں گروہ ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے تھے، یعنی ان کی مٹبھیڑ ہو رہی تھی، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو چیز غور طلب ہے وہ یہ کہ غنیمت کے مفہوم کے اندر کتنی گنجائش ہے۔ مجمع البحرین ایک لغت ہے اور بہت مشہور لغت ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ الغنیمت الفائدۃ المکتسبہ، یہ غنیمت اس فائدے کا نام ہے کہ جس کو حاصل کیا جاتا ہے، یعنی یہ صرف جنگ میں حاصل شدہ مال غنیمت یا دشمن کے مال سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ قرطبی اپنی تفسیر کے اندر لغت کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ الغنیمت فی اللغت، کہ غنیمت کا لغت میں مطلب ہے ما ینالہ الرجل او الجماعہ بسعی، کہ جس کو کوئی شخص یا جماعت اپنی کوشش سے حاصل کرے، یہ جنگ سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کا بھی خلاصہ یہی ہوا۔ یہ دو لغت کے حوالے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر معصومین کے حوالے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام غنیمت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہی واللہ الافادۃ یومن بیومن، کہ اللہ کی قسم یہ وہ فائدہ ہے کہ جو روز کے روز انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی غنیمت کے بارے میں تشریح ہے کہ فی کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر، کم یا زیادہ جو بھی انسان کماتا ہے وہ سب کا سب اس کا مصداق ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ غنیمت کے لفظ کے اندر کافی وسعت پائی جاتی ہے۔ مزید تفصیل اگر دیکھنا چاہیں تو اس کو تفسیر نمونہ کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اور فقہ کی کتابوں کے اندر جو اس کی مزید وسعتیں ہیں اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات جو ہمیں یہ دیکھنی تھی کہ یہ جو یتیم، مسکین اور ابن سبیل یہ سادات سے مخصوص کیے گئے، تو کیا اس کے بارے میں بھی کوئی حدیث موجود ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ الیتامى والمساکین وابن السبیل منا خاصہ، کہ یہاں پر یتامى، مساکین اور ابن سبیل کا جو ذکر آیا ہے، پردیسی مسافر، یہ ہم سے مخصوص ہیں، یعنی جو سادات میں سے اس طرح کی کسی پوزیشن کے اندر ہوں۔ اسی طرح سے طبری نے اپنی تفسیر میں اور ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں مولا کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ الیتامى والمساکین ایتامنا و مساکیننا، کہ یہاں پر یتامہ اور مساکین سے مراد ہمارے یتیم اور ہمارے مسکین ہیں، عمومیت نہیں ہے۔ مت فراموش کیجئے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سادات کے اوپر حرام ہے، تو اب سادات کے اوپر زکوٰۃ کو حرام کیا گیا، جو مین ریلیجیس لیوی ہے، جو مین ایک دینی ٹیکس ہے، اس کو حرام کیا گیا، اس سے ان کو الگ رکھا گیا۔ اور پھر میں یاد دلا رہا ہوں کہ مین ریلیجیس لیوی زکوٰۃ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ ایک دوسرا ٹیکس ہے ریلیجیس لیوی کے عنوان سے، کہ جو انسان کی آمدنی سے خرچ ہونے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے اس کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت پر بھی لاگو ہوتا ہے، کچھ اور کیٹیگریز ہیں ان پر بھی لاگو ہوتا ہے۔
جن کی تشریح جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. تو ان سے جو حاصل ہو رہا ہے وہ بھی سارا کا سارا سادات کے لیے نہیں، اس کا آدھا جو ہے وہ سہم امام یعنی اللہ رسول اور ذی القربہ کے عنوان سے سہم امام بنتا ہے، اور اس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ اور دیگر جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے، اور جو باقی چیز جو رہ جاتی ہے اس کے ذریعے سے سادات اور مساکین، جو سادات سارے سادات نہیں، سادات میں بھی وہ جو فقر کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے، جو ان کے یتیم ہیں، مسکین ہیں اور وہ ابن سبیل ہیں، ان کی اس میں سے اتنی کمک کی جائے گی کہ جس سے سال بھر کا خرچہ ان کا پورا ہو سکے. تو یہ ہے اس کا کل خلاصہ. یہ زکوٰۃ کے مقابلے پر ایک تھوڑی سی ان کی کمک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. باقی تفصیل اپنے مقام پر، اس سے زیادہ کی گنجائش اس جگہ پر نہیں ہے. اب آگے پھر پروردگار عالم نے جنگ بدر ہی کے بارے میں مزید بیان کرنا شروع کیا. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم ادھر کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ ادھر کے کنارے پر دور تر، یعنی ایک مکہ میں جو کفار تھے وہ وہاں سے آ رہے تھے، ایک مدینے کے اندر مسلمان تھے، اور شام سے ابو سفیان کا ایک قافلہ چل رہا تھا جو مال تجارت لے کر آ رہا تھا. اس کو کہا گیا والرکب اسفل منکم، کہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا. وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم باہم وقت کے اعتبار سے تمہارا کوئی وقت مقرر بھی ہوتا تب بھی اختلاف ہو جاتا. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، مگر اللہ کو تو پورا کرنا تھا اس بات کو جو کہ ہونے والی تھی. یعنی پروردگار نے یہ طے کر لیا تھا کہ جنگ بدر یہاں پر اب ہو جائے، کہ یہ جو حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں مکہ سے، تو ان سے مقابلہ ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ حجت کی بنا پر زندہ رہے. یعنی ہر ایک کے اوپر جو اگر کفر پر بھی باقی رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے بھی واضح ہو جائے کہ یہ کفر ہے، اور جو کفر سے پلٹنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر بھی حجت تمام ہو جائے، جو مسلمان رہنا چاہتا ہے اس پر بھی حجت تمام ہو جائے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے. یہاں سے یہ جو رویداد شروع ہوئی اس کو میں مزید ایکسپلین کروں علامہ سید علی نقی صاحب کے الفاظ میں، کہ مسلمان مدینے کی طرف سے چلے اور ابو جہل کی سرکردگی میں مشرکین کا لشکر مکہ سے آ رہا تھا، اور ابو سفیان کی سرکردگی میں تجارتی قافلہ شام کی جانب سے آ رہا تھا. ہو سکتا تھا کہ مسلمان مکہ والوں کے آنے سے پہلے آگے بڑھ جاتے اور شام کے قافلے تک پہنچ جاتے، اور کفار ان کی زد سے باہر نکل کر مدینے پر حملہ آور ہو جاتے. مگر نہ یہ ہوا اور نہ وہ، بلکہ اہل اسلام اور کفار مکہ کی جماعتیں ٹھیک ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک ہی وقت پر اس طرح آمنے سامنے پہنچ گئیں کہ مقابلہ ناگزیر ہو گیا. اس کو ایک غیر معمولی کرشمہ قدرت کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اس طرح ایک ہی وقت پر اس جگہ دونوں جماعتوں کا پہنچنا ہوا کہ معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے سے دونوں میں طے ہو گیا تھا کہ وہاں پر ہم دونوں اس وقت پر ملیں گے. بلکہ اگر آپس میں اس طرح کا قول و قرار بھی ہوتا تب بھی کچھ تو اختلاف ہو ہی جاتا کہ ایک کچھ پہلے پہنچتا اور دوسرا کچھ بعد. لیکن یہ خداوندی انتظام تھا تاکہ اب ایک دفعہ کفر کو اسلام کے مقابلے میں طاقت آزمائی کا موقع دے ہی دیا جائے، اور پھر ظاہری اسباب کے تقاضے کے بالکل برخلاف اس اقلیت کو اس اکثریت کے مقابلے میں فتح عطا کر کے دکھلا دیا جائے، اور اس کرشمہ قدرت کے ذریعے سے حق اور باطل بالکل نمایاں ہو جائے. اب جو ہلاک ہو یعنی کفر پر قائم رہے وہ حق کے آثار آنکھوں سے نمایاں دیکھنے کے بعد صرف ہٹ دھرمی سے کفر پر قائم رہے گا، اور جو زندہ ہو یعنی ایمان اختیار کرے وہ حجت یعنی پوری بصیرت ایمان کے ساتھ. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار فرماتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور جب کہ اللہ نے آپ کے خواب میں ان کی تعداد آپ کو کم دکھائی. ولو اراکہم کثیرہ، اگر وہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا، لفشلتم ولتنازعتم، تو تم لوگ سست ہو جاتے اور طریقہ کار میں آپس میں دست و گریباں ہو جاتے. فی الامر لتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم، مگر اللہ نے خیریت رکھی. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً سینوں کے اندر والی باتوں کا جاننے والا ہے. اب یہاں پر بھی غور طلب بات یہ کہ جنگ بدر کے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ کی صورت
خواب میں دکھلائی گئی ہے اور اسی کے پیش نظر آپ برآمد ہوئے ہیں۔ اس سے بھی وہ حکایت یا خیال غلط ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اصل میں مشرکین کے قافلے کو معاذ اللہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، مگر اتفاق سے مقابلہ اس فوج سے ہو گیا، یعنی یہ پروردگار نے پہلے ہی خواب میں بتا دیا تھا کہ مقابلہ ہونے والا ہے۔ اور یہ جو رسول کو خواب میں تعداد مشرکین کی کم دکھائی گئی، وہ اس لیے کہ رسول اس خواب کو بیان فرماتے تو عام مسلمانوں پر خوف اور دہشت طاری ہو جاتی، یعنی اگر پیغمبر نے خواب میں وہی تعداد دیکھی ہوتی کثرت والی تو لوگوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا، رسول پر نہیں لوگوں پر، اور طریقہ کار کے اختیار میں اختلاف ہو جاتا، کچھ مرعوب ہو جاتے اور ایسی رائے دیتے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے اور گوشہ عافیت تلاش کرتے۔ تو اب یہاں پر جو خلاصہ ہوا یہ کہ حکایت وہ جو بیان کی جاتی ہے قافلے کو لوٹنے والی، وہ بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے، پہلے سے ہی پروردگار عالم نے اپنا پلان بتا دیا تھا خواب میں، اور یہاں پر جو نسبت ہے سستی کی وہ بھی عام مسلمانوں کی طرف ہے، پیغمبر کی طرف نہیں ہے، ورنہ بعد میں بھی اس سیغے کو مفرد ہی آنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد پروردگار اگلی آیت کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جبکہ تمہارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے پہنچنے کے وقت وہ ان کی تعداد تمہاری آنکھوں میں کم دکھلا رہا تھا۔ یعنی اب دیکھیے، پہلے پیغمبر اکرم کو خواب میں جو تعداد دکھائی گئی وہ پیغمبر اکرم نے خواب بیان کر دیا اور قلیل ہی بیان کیا، اس لیے کہ تعداد دکھائی گئی تھی قلیل، اور یہاں پر جو وہاں پر میدان میں وہ آئے ہیں تو میدان میں ان کو تعداد کم دکھائی دی، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہاری تعداد بھی کم دکھائی ان کی آنکھوں میں، یعنی وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اچھا، ان کی تعداد تو واقعاً کم تھی اور وہ جو سامنے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، مگر پروردگار عالم نے اسے بھی کم دکھایا۔ اچھا، اب یہ جو کفار اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی ہے یہ ابتدا میں ہے، پھر بعد میں پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ انہیں تعداد میں یہ اپنے سے ڈبل نظر آنے لگے، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں ہو چکا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے یہ اس لیے تھا کہ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ پورا کرے اس بات کو جو وہ کرنے والا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہے، یعنی پلٹنا ہے تمام چیزوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اذا لقیتم فئۃ، جب کسی جماعت کا سامنا کرو تو ثابت قدم رہا کرو، فثبتوا، ثابت قدم رہا کرو۔ یہ پہلے ہی آ چکا کہ بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، فرار کی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہاں پر اس کو ایک پازیٹو انداز سے کہا گیا کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم ہر طرح کی بہتری حاصل کر لو۔ یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی میدان میں ثابت قدمی حاصل اختیار نہیں کرے گا اور فرار اختیار کرے گا تو پھر وہ فلاح دنیا اور آخرت سے محروم ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔